رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن. اللہ تعالیٰ نے فطری تعلیم دی ہے، انسان کو بھی فطری تعلیم دی ہے. کئی جذبات ایسے ہیں کہ جو ہمیں کسی تربیت اور کسی ٹریننگ کے نتیجے میں کئی کیفیات ہیں، کئی سکلز ہیں، کئی استعداد اور صلاحیت کی ایسی کیفیتیں ہیں کہ جو ہمیں کسی تربیت اور ٹریننگ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوتی، جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں صرف اللہ کی دین کے نتیجے میں، فطری تعلیم کے نتیجے میں. یہ جو عہد الست بربکم تھا جس کا میں نے تذکرہ کیا، تو اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ رب العالمین نے سب کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر دی، سب کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت ڈال دی. اور یہی وجہ ہے اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر عقل سلیم ہو، اگر فطرت صحیحہ ہو، تو وہ توحید کی جانب ضرور متوجہ ہوگی. کوئی ایک معمولی سی چیز بھی کسی صانع کے بغیر، کسی موجد کے بغیر، کسی خالق کے بغیر نہیں بن سکتی. تو زمین اور آسمان کا یہ بھرپور انتظام کسی بدیع السماوات والارض کی حکمت اور قدرت کے بغیر کیسے ممکن ہے کہ یہ وجود میں آ گیا ہو؟ اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہی تو فرمایا کہ کوئی کشتی اگر کسی بنانے والے کے بغیر از خود وجود میں نہیں آ سکتی کہ درختوں سے لکڑیاں کٹ جائیں اور خود ہی آ کر جڑ جائیں اور ایک کشتی کی شیپ اختیار کر لیں اور وہ کشتی خود ہی چلے اور وہ ساحل تک پہنچا دیں. تو جب یہ چھوٹا سا کام بغیر کسی بنانے والے کے نہیں ہو سکتا، تو یہ اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات، اتنا بڑا انتظام و انصرام کہ جس کو ہم دریافت نہیں کر سکتے، جس کو انسان اپنی عقل اور اپنی شعور کی بنیاد پر جتنا بھی آگے بڑھتا ہے محنت اور کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے دریافت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو. نہ بر کو اور نہ بحر کو انسان دریافت نہیں کر سکا. انسان اپنی ذات کو کامل طور پر دریافت نہیں کر سکا تو خارج میں کیا دریافت کرنے چلے گا؟ اپنی ذات کا کامل ادراک، اپنی ذات کا کامل علم، اپنی استعداد اور صلاحیت کو کامل طریقے سے جاننا، آج تک حضرت انسان یہ نہیں کر سکا. تو یہ فطری تعلیم ہے، توحید کی تعلیم، اس کائنات کے بنانے والے کا تعارف. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فطری تعلیم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری نفسیات میں، ہماری استعداد اور صلاحیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی چیزیں رکھی ہیں. جیسے اللہ رب العالمین نے حیا کا تصور رکھا، یہ فطری تعلیم ہے. فطرتاً اللہ تعالیٰ نے حیا ودیعت کی ہے سب کو، الا یہ کہ کوئی شخص خود حیا کا پردہ پھاڑ دے اور بے حیا ہو جائے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ ہو تو پھر جو چاہو کرو. یہ حیا تو مانع ہے، یہ حیا تو رکاوٹ ہے، یہ حیا تو ایک بیریئر ہے، یہی کیفیت تو روکنے والی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ قبائح کے ارتکاب سے، برے کاموں سے کے ارتکاب سے انسان رک جاتا ہے. حیا اس کا نام ہے. حیا اس کا نام نہیں ہے کہ کسی میں گھبراہٹ ہو، کوئی تقریر نہ کر سکے اور کہے مجھے حیا آتی ہے، کوئی کسی سے بات نہ کر سکے، گفتگو نہ کر سکے اور کہے کہ مجھے حیا آتی ہے. تو بھئی حیا کا تقاضا تو یہ نہیں ہے، آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے، آپ میں خود اعتمادی نہیں ہے، آپ میں کوئی استعداد اور صلاحیت نہ ہو اور آپ اس کو حیا کا نام دیں تو یہ بات تو غلط ہے. تو حیا کیا ہے؟ ایک ایسی خصلت ہے اور ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ یمنع الانسان عن ارتکاب القبائح، کہ جو انسان کو روکتی ہے کس سے؟ قبائح کے ارتکاب سے، معصیت کے ارتکاب سے، برے کاموں کے ارتکاب سے.
کہ بے حیائی کا کام کوئی نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حیا سب کے اندر ودیعت کی ہے، خواہ کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو۔ تو کئی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ودیعت کی اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ انسانوں میں کیا، اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات میں بھی ڈالی۔ ممتا کا تصور ہے، ممتا کا تصور تو کسی خاتون کو ممتا کے اس تصور کے لیے کوئی ٹریننگ تو نہیں لینی پڑتی، کہیں اس کے لیے اسے کسی تربیت کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا، کہ وہ ماں ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ ماحول، معاشرہ، انوائرمنٹ، عرف، اقدار، یہ سب چیزیں بھی مدد کرتی ہیں، اور کئی چیزیں ہماری اقدار کی صورت میں ہیں کہ جو ہمیں بتاتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے مشرق اور مغرب کی ماں کا فرق ذکر کیا کہ مشرق میں تصور کیا ہے اور مغرب میں تصور کیا ہے۔ فرمایا کہ مشرق میں ماں کا تصور یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے گرد جو ہے وہ ہالہ بن جاتا ہے، نشان بن جاتا ہے، نیل پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ بے آرامی کی وجہ سے، اپنی اولاد کے لیے راتوں کو جاگنے کی وجہ سے۔ اولاد ہے اور اولاد کے لیے وہ راتوں کو جاگتی ہے، اولاد کی کفالت کے لیے۔ یہ شفقت ہے، یہ محبت ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ احساس تو سب میں ودیعت کیا ہے۔ انسانوں میں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ممتا کا تصور ہے، کانسیپٹ ہے، یہ تو اللہ رب العالمین نے جانوروں کو بھی دیا کہ ممتا کا تصور ان جانوروں میں بھی موجود ہے کہ ایک عمر کے ایک حصے تک، ایک مرحلے تک کس طرح ان کی شفقت ہوتی ہے، کس طرح ان کی محبت ہوتی ہے، اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو یہ فطری تعلیم اللہ رب العالمین نے دی۔ تو یہاں بطور مثال اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فطری تعلیم دی، اور لفظ استعمال کیا ہوا؟ وحی کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی امر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تکوینی امر، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ کا حکم۔ جیسے سورۃ الزلزال میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها، کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ زمین کی خبر کیا ہوگی؟ زمین پر کب کب کس کس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی یا اللہ تعالیٰ کی معصیت کی، تو زمین بتائے گی، زمین اس کے بارے میں خبر دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے چھپ کر کوئی گناہ کا کام کہیں بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین علم رکھنے والے ہیں، اور صرف ظاہری مادی چیزوں کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں سے بھی آگاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں سے بھی باخبر ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ دل کا راز ہے، یہ بھید ہے، اسرار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ، کہ جو نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی کا وہ کام نہ بھی کر سکے، صرف ارادہ کرنے سے اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور جو نیکی کا ارادہ کرے فمن ہم بحسنۃ فعملها کتبها اللہ عنده عشر حسنات، نیکی کا وہ ایک کام کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے ہیں 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کا اجر اور ثواب بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے اور پھر ارادتاً وہ گناہ نہ کرے، تو اللہ رب العالمین گناہ نہ کرنے کے نتیجے میں اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکی لکھ دیتے ہیں، کہ ارادہ تو کیا تھا لیکن گناہ نہیں کیا۔ لیکن صرف ارادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھتے۔ اور اگر کوئی گناہ کر لے
تو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ لکھتے ہیں. نیکی لکھی تو 10 گنا، بڑھایا اس کو 70 تک، بڑھایا 100 تک، بڑھایا 700 تک. اور گناہ کیا، کسی سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے نامہ اعمال میں لکھا 1 گناہ. اس کو بڑھا چڑھا کر اللہ رب العالمین اسے معصیت کی سزا اللہ رب العالمین نہیں دیتے. تو حکم تکوینی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی امر، وحی اس معنی اور مفہوم میں استعمال ہوا کہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اپنے حال احوال بیان کرے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس بات کا حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جسے حکم دے تو اس میں قوت گویائی آ جائے گی.